Rahim بسم Shah اللہ الرحمن الرحیم. speaking, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. Deen International دین ٹرسٹ انٹرنیشنل. fundraising میں کیوں اس کے لیے یہاں بیٹھا ہوں اور humanitarian میرے استاد محترم ہے یہ کیوں دبئی سے تشریف لے کے آئے ہم آپ کے ساتھ کیوں بیٹھے. بات چیریٹی کی ہے. آج کل جلدی ہضم نہیں ہوتی کسی کو. جب کسی کو چیریٹی کے بارے میں بتاؤ تو بہت جلدی ہضم نہیں ہوتی ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں جس کے بارے میں نہ بتانا چاہتا ہوں اور نہ میں اس کو ضروری سمجھتا ہوں. میں جو یہاں پر موجود ہوں اللہ بری کی رحمت کرے. جناب معین اختر صاحب, آپ نے نام تو سنا ہو معین اختر صاحب؟ جی جی آپ سب جانتے ہو. جی جانتے ہیں, ان کا تعلق بن رہا ہے. 2009 میں ان کی زندگی کا آخری ٹور تھا انگلینڈ کا. مجھے اپنے ساتھ لے کے گئے تھے, چلو بھائی وہاں ٹیم ٹرسٹ ہے اور 4 ایونٹ ہے, تم کر لینا. تو میں نے کہا وہ آدمی مجھے بالکل مرحوم ایری صاحب کی طرح لگتا ہے, مجھے کاپی لگتی ہے. آج جس مقصد کے لیے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں 2 مقصد ہیں. ایک تو میرے سامنے یہ ہے, یا آپ میں سے کوئی بھی آ کے دیکھ سکتا ہے اس کو. جب ان کا انتقال ہوا, کیونکہ انہوں نے اپنا, میں تو ان کا نام بدل نہیں لیکن مجھے محمد علی دین کو دے دیا, تو اس بندے نے بیڑا اٹھایا کہ نہیں یار میں معین اختر کے نام پہ ایک ہاسپٹل بناؤں گا, معین اختر میں بولیے. اور کہاں بناؤں گا؟ وہ تھا جی چیچا وقت میں. اس بیچارے نے ہاسپٹل بنایا اپنے باپ کی زمین, جو اس کو جائیداد جو اس کا حصہ تھا اس حصے کے اوپر اس نے ہاسپٹل بنا دیا. یہ پریگنٹ عورتیں باہر آ کے راستے میں کوئی ڈاکٹر ان سے وہ کٹ نہ لگائے, جو بھی آپ جانتے ہیں باقی ساری باتیں, تاکہ عورتوں کو آسانی. وہ ہاسپٹل اس نے کھولا. ابھی میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی دوبارہ, میری اور معین بھائی کی بات ہو چکی تھی. وہ ہاسپٹل اس نے بنایا اور اس ہاسپٹل جو تقریباً کوئی 6 مہینے 7 مہینے چلا, تو آس پاس کے جو گاؤں کے ہوتے ہیں, جیسے تحصیلدار ہو گئے, جیسے آپ پٹواری کہتے ہیں, اور جو ان کے 2 رشتے دار آئے اور انہوں نے ہاسپٹل کی دیواریں توڑنا شروع کر دی. وہ بیچارہ ایک اکیلا, برٹش ہے, ایک کشمیری برٹش ہے, اس نے آ کے یہ ہاسپٹل بنایا. وہ ہاسپٹل ان لوگوں نے توڑ دیا. تو جب وہ اس کے لیے یہاں پر آیا تو آپ بلیو نہیں کرو گے, اسی پنجاب کی گورنمنٹ نے اس کو 4 مہینے جیل میں رکھا ہے. یعنی اس کا مطلب نہیں کہ اس کا آگے پیچھے کوئی بولنے والا تھا ہی نہیں, جو اس کی جا کے ضمانت کرا تھا, کس کیس میں بند کیا ہے کیا نہیں. ابھی 4 دن پہلے انہوں نے کچھ پرچے دیے ہوئے تھے, تو اسلام آباد آ کے یہ کلیئر کیا ہے سپریم کورٹ سے, جو انہوں نے جھوٹے ڈالے ہوئے تھے, اور 2 منٹ میں سپریم کورٹ نے کہہ دی کہ اس کا جو ہے کیس فیصلہ ہوا. ایک تو میں آپ کے توسط سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا چیف منسٹر جو پنجاب ہے, اللہ آپ کو زندگی دے, اگر ایسے لوگ آنا بند ہو گئے پنجاب میں تو بہت مشکل ہو جائے گی غریبوں کے لیے. ایک تو اس کے اوپر نظر ڈالیں, اور دوسرا جو یہ آج کی جو پریس کانفرنس کی گئی ہے یہ اس لیے رکھی گئی ہے کہ آپ نے سندھ کے بارے میں تو آپ جانتے ہوں, جو گرمی میں یہاں محسوس کر رہا ہوں اس سے بہت زیادہ گرمی ہے. میں خود بھی کراچی میں پیدا ہوں, وہ سندھ کا حصہ ہے. سندھ کے اندر ایک گاؤں ہے جی جس کا نام ہے میر پور خاص. اس کے اندر ایک چھوٹا سا ضلع ہے, چھوٹا سا گاؤں ہے جس کو کہتے ہیں ڈگری. وہاں پر اس نے کیا کیا, اور یہ محمد علی دین اپنی 6 بہنوں کا ایک ہی بھائی ہے. اس نے سب سے پہلے, اگر آپ کو معلومات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, ناٹنگھم کے اندر سب سے پہلے ان غریبوں کو گھر لینے کے لیے اس نے اپنا انگلینڈ کا گھر بیچا. اب اتنی اس کی ہمت ہے نہیں کہ اس کے پاس کچھ اتنا پیسہ ہو کہ وہ باقی کام کر سکے. تو کچھ شرم مجھے آئی, کچھ میرے بھائی کو آئی, کچھ انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, اللہ ان کو سلامت رکھے, انہیں کی وجہ سے یہ چل رہا ہے. تو اب مقصد جو اس پریس کانفرنس کا ہے وہ یہ ہے کہ یہ رحیم شاہ کی کوئی چیریٹی نہیں ہے, یہ پاکستان کے لیے کر رہا ہے. وہ مجھے آپ لوگوں کی مدد چاہیے. مجھے کسی وزیر کی یہ 50 گھر جب دیے, ان کو چابیاں دینے کی بچیوں کو, آپ بلیو کرو گے نہ ہم نے کوئی ایم پی اے بلایا, نہ کوئی ایم این اے بلایا, نہ کوئی لیڈر بلایا, نہ کوئی نام نہاد مولوی بلایا, انہیں میں سے لوگوں کو سلیکٹ کر کے ان کو چابیاں دے کے آئے.
اور وہ جو فیملی وہاں پر آ رہی ہیں اس میں سے تقریباً 60% فیملیز ایسی ہے کہ جو پچھلے نہیں تو میں غلط اگر نہیں ہوں تو 100 سال سے غلامی انہوں نے کاٹی ہے. یہ میں سندھ کی بات کر رہا ہوں آپ سے. اب ہم جا رہے ہیں، یہ جو 250 گھر ہیں اور ایک اسکول ہے، ان بچوں کے لیے اسکول بہت ضروری ہے، اس کے لیے ہم جا رہے ہیں انگلینڈ 4 جولائی کو. میں ہوں، میرے ساتھ میرے استاد ہیں پروفیسر شاہ الدین صاحب، اور میں غریب باپ کا بیٹا ہوں. شاید اس لیے ان کا درد سمجھتا ہوں ان لوگوں کا کہ جن کے پاس گھر نہیں ہے تو ان کا کیا ہوتا ہے. یا اس لیے کہ میرا باپ کو ٹھیلا لگاتا تھا تپتی دھوپ میں، یہ شاید اس لیے درد مجھے زیادہ ان لوگوں کا. لیکن میں نے بھی ایسی زندگی کھوکھرا نمبر 2 میں گزاری ہے. اپنی زندگی کے جو لڑکپن کے دن ہوتے ہیں سارے میں نے کھوکھرا نمبر 2 میں گزارے ہوئے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج سے 40 سال پہلے وہ کیسا ہو. ہاں اس کے ساتھ کھڑے لوگ ہوں گے، یہ کنفرم کھڑے ہوں گے. جب وہ اپنی ٹیم بھی بنا دے گا، میڈیا ٹیم بھی بنائے گا، اپنے لیے ڈرائیور بھی رکھنا شروع کر دے گا، وہ بزنس کلاس ٹکٹ دینے بھی شروع کر دے گا، اس کا بھرپور ایک آفس ہو جائے گا، سارا جیسے چلتا ہے دفتر چلتا ہے، تو پھر ہر آدمی آ جائے گا تنخواہ میں. لیکن اس وقت بغیر تنخواہ کا وہ کام کر رہا ہے. اور میں ان لوگوں کو دیکھ کے آ چکا ہوں. کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں اس مائک پہ نہیں کر سکتا ان لوگوں کے متعلق. اگر میں کروں گا تو شاید پھر یہ میری آخری بات. اس کے پاس سٹیزن شپ یو کے کی ہے جس کا کوئی انٹرسٹ نہیں پاکستان میں. یہ سالوں سے پاکستان سے ڈنمارک میں رہ رہے ہیں، میں امارات میں رہ رہا ہوں. ہمارا ایک ہی انٹرسٹ ہے کہ جو ہمارے ملک یا ہمارے لوگوں کے لیے ایک آدمی اچھا سوچتا ہے ہم اس کے دست و بازو بنیں. اور میں نے اس بندے کو بلکہ ایک وقت تھا کہ جب یہ گھر بنا رہے تھے میرے دوست ہیں بریگیڈ کمانڈر تھے بدین میں نے اس کو آفر کی کہ آپ کو کوئی سپورٹ چاہیے تو میں ان کو کہہ دیتا ہوں. میں کہا نہیں، پاکستان میں یہ پیسہ جنہوں نے دیا میں اپنے ہاتھ سے ایک ایک فائل لگا کے یہ تسلی کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کا پیسہ صحیح لگے. وہ خود 3 مہینے ادھر بیٹھا ہوتا ہے، 2 مہینے جب کام ہوتا ہے. معلوم کہ ایک آدمی باہر گاؤں سے آتا ہے اور ایک اس گاؤں میں آ کے وہ بھی عورتیں بچیاں ہیں یار مر جاتی ہیں بیچارے، ان کے قریب ہاسپٹل بنایا، وہ آ کے آپ کے سامنے آپ کی حکومت پولیس والے بھی آ جاتے ہیں توڑنے کے لیے، اور اس کے ساتھ پٹواری بھی آ جاتا ہے توڑنے کے لیے ہیں. میں باقی باتیں تو آپ کو بتا نہیں ہوں کیوں، یعنی کیوں ان عورتوں کا علاج کیوں نہ ہو.